السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں سورۃ الفیل پر گفتگو ہوئی تھی اور سورۃ فیل کے پس منظر کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ عرض کیا تھا کہ سورۃ پاک میں اللہ نے ایک اپنی خاص قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور ایک چھوٹی سی مخلوق سے ایک بہت بڑی جماعت جو اپنے اندر غرور، تکبر اور گھمنڈ سے چور ہو کر اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئی تھی، اس جماعت کو اللہ نے اپنی قدرت سے، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور کرم سے اس کو ہمیشہ کے لیے نیست نابود اور ہلاک کر کے رکھ دیا۔ جو اسلام کی تاریخ میں اور اسلامی دنیا میں قرآن کریم کی اس روشنی سے ہم سب کے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق، بہت بڑی نصیحت کہ اگر اللہ رب العالمین کام لینا چاہے تو اپنی کسی بھی مخلوق سے کام لے سکتا ہے۔ وہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، یا کسی قبیلے اور خاندان یا فوج اور حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا اس سورۃ پاک سے ہم سب کو بہت ہی عبرت اور نصیحت ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ انفرادی شکل میں ہو یا اجتماعی شکل میں ہو۔ لہذا سورۃ الفیل کے بعد اب سورۃ القریش پر گفتگو اس وقت ہوگی۔ مفسرین علماء کرام کے نزدیک بعض حضرات کی یہی رائے ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہیں، یعنی سورۃ الفیل اور سورۃ قریش، یہ دونوں صورت گویا کہ مضامین کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، متعلق کے اعتبار سے یہ ایک ہی صورت ہے۔ لیکن جو صحیح رائے ہے اور جو صحیح قرآن کی جو ترتیب ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، اور آج ہمارے اور آپ کے سامنے دونوں صورتیں قرآن کریم میں الگ الگ شکلوں میں موجود ہے۔ البتہ مضامین اور تعلق کے اعتبار سے کچھ اتنے قربت ہے دونوں میں کہ اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنی نماز کی تلاوت میں دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے تلاوت فرماتے تھے۔ خیر، یہاں جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہے، اور دونوں صورتوں کی شروع میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آ جانا یہ فصل کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا ترتیب کے اعتبار سے دونوں صورتیں اگرچہ الگ الگ ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے، تاریخی پس منظر اور حالات کے اعتبار سے ایک ہی صورت سمجھی جاتی ہیں۔ چونکہ بیت اللہ شریف کی حفاظت، بیت اللہ شریف کی خدمت مکہ کے وہ باعزت خاندان والوں کے ہاتھوں میں تھا جو عرب کی دنیا میں، حجاز کی دنیا میں بہت ہی باعزت لوگ سمجھے جاتے تھے۔ یعنی قریش کے لوگ بیت اللہ شریف کی حفاظت، نگہبانی، نگرانی اور خدمات پر معمور تھے۔ لہذا سورۃ الفیل میں جو واقعہ گزرا وہ بیت اللہ شریف سے متعلق اور ان کے حالات سے متعلق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک میں اہل قریش کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ اس طرف اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ ہم نے تم پر کتنا احسان کیا ہے کہ ہم نے تم کو اپنے گھر کی خدمت، اس کے ساتھ ساتھ اس خدمت کی برکت سے عزت و شرف جو دنیا میں عطا کیا، وہ ایک بڑی نعمت ہے کہ تم کو دنیا کی زندگی میں امن و سکون، سلامتی حاصل ہے۔ چونکہ میرے بھائی بزرگوں، خاندان قریش کا ایک بہت ہی اونچا مقام تھا، اور یہ نسبت صرف اور صرف اس لیے کہ قریش کی جو ایک نسبت اور تعلق وہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے جڑا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جڑا ہوا، اور نسبت بیت اللہ شریف کی جس بنیاد پر عزت و مقام ان کو حاصل۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک میں اپنی وہ خاص نعمتوں کا ذکر فرمایا جس کی وجہ سے قریش کے لوگوں میں ایک بڑی کامیابی اور عزت کی بات سمجھی جاتی تھی، اور اللہ کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا میں نے جابر اور ظالم لوگوں کو کس طرح ہلاک کر دیا، ہم پھر اس گھر کو کس طرح بچایا اور تیرے سپرد کر دیا، اور پھر تم اس گھر کی برکت سے، نسبت سے تم دنیا میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہو، ساتھ ساتھ تمہاری تجارتی حالات کو میں نے مضبوط کر دیا، امن کے ذریعے سے، سکون کے ذریعے سے کامیابی دی ہم نے۔ لہٰذا تم کو ایسے حالات میں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور بت پرستی کو چھوڑ کر کے حق کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک میں قریش کے لوگوں کو اسی طرف اشارہ فرمایا، چونکہ قریش دو حالاتوں میں تجارت کیا کرتے تھے، اور یہی ان کا ایک سرمایہ تھا، کیونکہ مکۃ المکرمہ میں کوئی باغات، کوئی کھیتی، کوئی زراعت اور کوئی اس طرح سے روزی رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں تھی، بلکہ لوگ موسم اور موقع کو دیکھ کر کے وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور بیت اللہ شریف کی زیارت اور دیدار کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کے ساتھ وہ تجارتی معاملات قائم کرتے تھے، انہی سے ان کا کھانا پینا، رہنے سہنے، زندگی کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ اور یہی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو دعا فرما کر کے گئے تھے کہ اللہ یہاں روزی رزق اور ثمرات میں برکتیں نصیب فرما دیجئے، تو اس کی بنیاد پر دنیا کی ہر شے، ہر چیز وہاں موجود ہوتی تھی، اور آج بھی اسی دعا کی برکت سے ملتی ہیں اور لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا قریش کے لوگ تجارت کے سلسلے میں وہ اپنے شہر سے، مکہ سے باہر نکلتے تھے، اور تجارت اور سفر کے لیے ضروری دو چیزوں کی بہت، ایک یہ ہو کہ آنے جانے کے لیے سفر میں امن ہو، سکون ہو،
اور زاد راہ یعنی کھانے پینے کی سہولت بھی ہو، تاکہ ایک آدمی امن اور سکون اور بے خوف ہو کر کے وہ سفر کرے اور اپنے بھوک کو مٹائے، اور ساتھ ساتھ امن کے ساتھ وہ تجارت کو خوب اچھی طرح کر لے۔ لہذا اگر یہ دو چیزیں سفر کرنے والوں کو حاصل ہو تو یقیناً اس کا سفر بہت کامیاب، اور اگر سفر میں امن نہیں بلکہ خوف ہو، ڈر ہو، دہشت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک اور پیاس کی کیفیت ہو، تو ایسے حالات میں سفر بڑی دشوار، ایسے حالات میں تجارتی سفر کرنا بھی بہت مشکل۔ لہذا یہ امن اور سکون چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے خاص ایک اللہ کی توجہ اور اللہ کی خاص رحمتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا قریش والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ خاص معاملہ فرمایا، اور اس بنیاد پر کہ اس خاندان اور اس قبیلے سے اللہ رب العالمین نے پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھیجنا طے فرمایا تھا۔ لہذا کعبے کے ذریعے سے عزتوں کا ملنا ان کے لیے ایک بہت ہی شرف اور عزت کی چیز تھی۔ لہذا یہ لوگ موسم کے لحاظ سے دو موقعوں پر سفر کرتے تھے، ایک سفر ان کا سردی کے زمانے میں اور ایک سفر ان لوگوں کا گرمی کے زمانے میں۔ یمن جو علاقہ تھا وہ سرد علاقہ تھا، ٹھنڈا علاقہ تھا، اور ملک شام جو تھا وہ گرم علاقہ تھا۔ لہذا دونوں میں وہ لوگ اس طرح سے سفر کرتے تھے کہ سردی کے زمانے میں وہ ملک شام اور گرمی کے زمانے میں یمن، یعنی حالات ان کے سام موسمی اعتبار سے خوشگوار ہو۔ لہذا ان دونوں شہروں اور ملکوں کی طرف جو لوگ سفر کرتے تھے تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں ان کو امن اور عزتیں ملتی تھی، اور خاص کر کے جب ابرہہ کی ہلاکت ہوئی اور اس فوج کی ہلاکت ہوئی اور وہ لوگ جب نیست و نابود کر دیے گئے اور بیت اللہ شریف کی حفاظت اللہ کر دیا، تو پھر ان لوگوں کی عزت مزید اور بڑھ گئی کہ دیکھو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی حفاظت اور جن کی سرداری اور جن کی نگرانی میں اللہ نے بیت اللہ کو بچایا، ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور ان لوگوں کو کسی طرح سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو یہ حضرات جہاں بھی جاتے تھے اس بنیاد پر، اس نسبت کی وجہ سے ان کی عزت کی جاتی تھی، ان کا قدر کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ تجارت بڑے اعتماد کے ساتھ لوگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت نفع بخش تجارت کرنے والے بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لِإِلَافِ قریش، یعنی قریش کے لوگ عادی بن چکے تھے، مانوس ہو گئے تھے کس چیز کا؟ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کی طرف وہ سفر کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہ ملک چونکہ موسم کے اعتبار سے بہت اور تجارت کے اعتبار سے بہت خوشگوار، لہذا سردی میں ایک ملک کے طرف، گرمی میں ایک ملک کے طرف، اور ظاہر ہے یہ دونوں اس لیے اختیار کیا جاتا تھا، اور آج بھی سفر کے اصولوں میں یہی ہے کہ آدمی جب کہیں سفر کرے تو وہاں کے موسم اور حالات کا بھی وہ اندازہ کر کے سفر کرے، تاکہ وہاں جانے کے بعد کوئی پریشانی اور دشواری نہ ہو۔ مثلا ایک ملک، ایک جگہ اگر ٹھنڈا علاقہ والا ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، اور آدمی بے سر و سامانی کے ساتھ پہنچ جائے تو یقیناً اس کو وہاں دشواری ہوگی، پریشانی ہوگی، اور وقت مقررہ تک ہو سکتا وہ نہ ٹھہر سکے، اور اس کی وجہ سے اس کو واپس وقت سے پہلے آنا پڑے، تو پھر تجارتی اعتبار سے یا جو مقصد ہے اس میں اس کو کامیابی نہ ملے گی۔ اس لیے آدمی کو سفر کے اصولوں کو سمجھ کر کے، ضرورت کو، تقاضوں کو سمجھ کر کے سفر کرنے میں اس کو کامیابی ملتی ہے۔ لہذا اگر موسم اور علاقہ ٹھنڈا ہے تو آدمی اپنی ضرورت کو ساتھ میں لے کر کے چلتا ہے، گرم کپڑے لے کر کے چلتا ہے، یا وہاں اس کے کوئی انتظام کرتا ہے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح اگر گرم علاقہ ہے تو وہاں کے حساب اور اس نوعیت سے وہ جاتا ہے
ہے، مثلاً کپڑے مختصر ہیں، وہاں اوڑھنے اور گرم بھاری بھرکم کپڑے لے کر کے نہیں جا سکتا، اگر گیا تو بڑی دشواری اس کو ہوگی اور اس کے پیچھے اس کو ایک دماغ لگانا پڑے گا۔ اس لیے موسم کا بہت ہی بڑا دخل ہوتا ہے ایک مسافر کے عمل کے ساتھ، لہذا لوگ ان دو موقعوں پر دو شہروں کے طرف وہ لوگ رخ کرتے تھے تجارت کے لیے، تو اللہ رب العالمین ان کو بہت زیادہ امن، عزت، سکون بیت اللہ کی نسبت کی بنیاد پر عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ اب یعنی تم کو اب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بیت اللہ کی سرداری تجھے دی ہے، بیت اللہ کا متولی تجھے بنایا ہے، بیت اللہ شریف کی نسبتیں دی ہے۔ اس بنیاد پر اس رب کے مالک، اس گھر کے مالک جو ہے، اس گھر کا رب جو ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے اور نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، بت پرستی اور دوسرے اعمال نہیں کرنی چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ رب العالمین نے یہاں خانہ کعبہ یعنی بیت کا تذکرہ کر کے امن و سکون کی طرف اشارہ فرما دیا، چونکہ رب هذا البیت یعنی اس گھر کو خاص جو ایک نسبت ان لوگوں کو حاصل تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ یقین جانیے کہ آج مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس دنیا میں اگر عزت اور شرف اور زندگی اور حیات ہے تو بیت اللہ شریف کی بنیاد پر ہے۔ پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ بیت اللہ اس روئے زمین پر ہے تب تک کہ انسان قائم ہے، جس دن بیت اللہ کو اللہ اٹھا لے گا اس دن قیامت برپا ہو جائے گی اور سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور دیکھیں تو بیت اللہ شریف کی نسبت سے اور خدمات سے بڑی عزتیں اور نفع کی زندگی لوگوں کو ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس گھر سے صرف مسلمان اور ایمان والوں ہی کو امن، سکون اور نفع نہیں عطا فرماتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری قوم، دوسری برادری اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی بہت فائدہ اور نفع پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں مسلمان اگر حج کے لیے جاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے بہت ساری ایسی چیزیں لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور سفر میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ بہت سارے ملکی اعتبار سے ایک ملک کو فائدہ پہنچتا ہے، تاجروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کسی ملک کی چیز وہاں بکتی ہے تو اس ملک کے تاجروں کو نفع اور فائدہ پہنچتا ہے، وہاں اور یہاں کے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک چیز کے تبادلہ کرتے ہیں جس میں کوئی مذہب کی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے جس کو آدمی آسانی سے خرید و فروخت کر لیتا ہے، جس سے ایک نفع کی تجارت ایک دوسرے ملکوں کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ وہاں جو چیزیں حاصل ہوتی اور ملتی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا پہننے اوڑھنے کی چیز ہو یا سواری کی چیز ہو، اس پر کوئی مذہب کا نام اور لیبل نہیں لگا ہوتا ہے بلکہ کسی ملک کا نام ہوتا ہے اور وہ ملک مکمل طور پر کفر کا ملک ہوتا ہے، اسلامی ملک نہیں ہوتا ہے، پھر بھی وہاں وہ چیزیں بکتی ہیں، خریدی جاتی ہیں۔ پتہ یہ چلا بیت اللہ ایک ایسی چیز ہے، بیت اللہ ایک ایسا بابرکت گھر ہے، اللہ رب العالمین کا ایک ایسا نظام ہے، اس گھر کی بنیاد پر تمام انسانوں کو بلکہ یوں کہیے تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین خیر، برکت، رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا بیت اللہ کی قدر کرنا اور اس کی نسبت سے جو ہم اور آپ فائدے اٹھاتے ہیں قدر ہر حال میں کرنی چاہیے۔ تو قریش والوں کو اللہ رب العالمین نے اس طرف توجہ دلائے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم جب سفر کرتے ہو تو غور کرو، تمہیں بیت اللہ کی نسبت کی بنیاد پر، بیت اللہ کی خدمت کی بنیاد پر، بیت اللہ کی متولی اور شرف ہونے کی بنیاد پر تمہیں لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تمہاری لوگ قدر کرتے ہیں، تم سے بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، کبھی تیرے ساتھ کوئی دھوکہ اور کسی طرح سے کوئی
کوئی فریب کا کام نہیں کرتے ہیں، بہت ہی سکون کے ساتھ تم دونوں سفروں میں اپنی کامیابی حاصل کر لیتے ہو، لہذا چاہیے کہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں رب حاضل بیت فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، چونکہ رب تو اللہ سب کا ہے، لیکن اس وقت خاص ایک قبیلے اور ایک لوگوں کو اس طرف توجہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، چونکہ وہ لوگوں کا نسبت ہی بیت اللہ سے وہ نسبت رکھ کر کے اسی سے وہ جانے جاتے تھے، اسی لیے اللہ نے رب حاضل بیت فرمایا۔ لہذا اللہ کا شکر ادا کرو، جس اللہ نے تجھے سرداری دی، جس اللہ نے تجھے مقام دیا، جس اللہ نے تجھے اس گھر سے نفع کی زندگی دی، جس اللہ نے اپنے گھر کو بچا کر کے تمہاری عزتوں کو بڑھایا، لہذا تم اس گھر کی ہر حال میں قدر کرو، اس گھر والے کی قدر کرو۔ علماء مفسرین، محدثین اور علماء کی رائے ہے کہ آدمی کو اگر اللہ کی گھر کی خدمت کا اگر موقع مل جائے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا پورا خیال رکھ کر کے اس کی خدمت کرنی چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے۔ آج جو لوگ مساجد کی ذمہ داری اختیار کیے ہوئے اور جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو لوگ خدمت پر معمور ہیں، چاہے وہ جس شکل کے ہو، چاہے وہ امامت کی شکل میں ہو، خطابت کی شکل میں ہو، یا اذان اور اقامت کی خدمت پر معمور ہو، یا مساجد کے ذمہ دار اور انتظامیہ کی حیثیت سے خدمت سپرد کیے گئے ہو، جو بھی ہو اس کو اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنی چاہیے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر سے جڑ کر کے اللہ رب العالمین کے گھر کی نسبت حاصل کر کے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کی دین کی بگاڑ پیدا کرتا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار اور اللہ کے دین کی باتیں کرنے کو وہ روکتا ہے، یا اسی طرح سے اور دوسری چیزیں وہاں پر اپنی کسی مزاج اور اپنے نفس کو وہاں پر لاتا ہے اور اپنی کسی طرح سے بڑا پن وہاں اظہار کر کے لوگوں پر کسی طرح تکلیف اور اذیت کا معاملہ کرتا ہے، یاد رکھیے جس طرح سے اس گھر کی خدمت پر میں عزتیں ہیں اللہ کے نزدیک، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ذلت طے ہے۔ لہذا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے گھر کو خدمت اخلاص کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ کرنا چاہیے، رب کے شکر کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کا کما حق ہو ساری چیزوں سارے پہلو کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے ایسے لوگ ہزار بار اپنی اس ذمہ داری پر غور و فکر کرنا چاہیے ان کو کہ کیا ہم اس گھر کے حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھر کے نسبت سے ہم فائدہ تو دنیاوی اعتبار سے، پروگراموں کے اعتبار سے، محفلوں کے اعتبار سے، نام اور پوسٹروں کے اعتبار سے ہمیں حاصل ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس گھر کا اگر خدمت اور اس گھر کے حق کی ادائیگی میں اگر کہیں کوتاہی کر دی تو پھر کہیں اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے اس طرف ان لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو، ان کے سرداروں کو اس طرف توجہ دلائے، فَلْيَعْبُدُوا، یعنی عبادت سے مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے احکامات پر چلو۔ لہذا جو بھی گھر ہو اللہ کا، چھوٹا گھر ہو یا بڑا، چھوٹی مسجد ہو یا بڑی ہو، جن لوگوں کو بھی جس طرح سے خدمت کی توفیق ملی ہے اس کا حق پورا ادا کرنی چاہیے۔ ایک امام امامت فرماتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ کما حق ہو احکامات اور شریعت کی مکمل پابندی کر کے، سنتوں کو رعایت کر کے، تمام پہلوؤں کو خیال رکھ کر کے وہ نماز اور امامت کے فرائض انجام دیں۔ اگر کسی
کسی کو خطابت اور بیان کا اگر موقع مل گیا ہے تو وہاں اپنی مرضی اور اپنا بڑاپن، کبر اور دکھاوے اور نفس پرستی کی بنیاد پر بیان نہیں، بلکہ ایک عاجزی اور اپنے اندر میں ایک وہ فکر عمل کو لے کر کے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں دوسروں تک کے پہنچائے، جس میں عاجزی ہو، نصیحت ہو اور اس کے اندر میں بہت ہی اثر انداز کی کیفیت ہو، گناہوں سے پاک صاف اور تقوی سے بھرپور زندگی کو رکھ کر کے گفتگو کرے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر اس کو ایک سیر و تفریح اور گفتگو کی جگہ بنا کر کے خیانت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح جن لوگوں کو جن بھی امور پر خدمت موقع مل گیا، اللہ کا شکر ادا کر کے کما حق ہو اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے مصلیان کرام جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، وہ آ کر کے ایسا نہ ہو یہاں کسی طرح سے کوئی بے حرمتی کا عمل کرے، بلکہ ڈر کر کے داخل ہو۔ یہ دروازہ کسی اور کا نہیں، یہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے، اپنے گھر کا دروازہ نہیں ہے۔ جس طرح سے چاہیں الٹے سیدھے داخل ہو جائیں، جس طرح سے چاہیں پہن اوڑھ کر کے داخل ہو جائیں، جس طرح سے چاہیں اپنی مزاج اکڑ مکڑ کے ساتھ داخل ہو جائیں، بلکہ نہیں، یہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے۔ ذرا سنبھل کر کے داخل ہوئیے، سنبھل کر کے نکلیے، سنبھل کر کے وہاں رہیے، خوف اور ڈر اور محبت خداوندی کے ساتھ وقت گزاریے، سنت کی رعایت کیجیے، دوسروں کو حقیر اور تحقیر کی نیت نہ لے کر کے آئیے، نوک جھونک کی کیفیت بنا کر کے نہیں آئیے۔ لہٰذا اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس طرف اشارہ کیا کہ اگر میرے گھر کی تجھے نسبت ہے تو میرا شکر ادا کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ لہٰذا بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ہی ہزار بار نہیں لاکھوں بار سوچنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ خدمت ہمارے لیے وبال جان نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس گھر کے مالک کی عبادت جس نے بھوک کی حالت میں، یعنی اے لوگوں تم ذرا دیکھو، بھوک کی حالت میں تجھے کھانا یعنی روزی و رزق جس نے عطا فرمایا، اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی شکر ادا کرو۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تجھے امن دیا جب تم ڈرے ہوئے تھے، یعنی بد امنی کے حالات میں تجھے اللہ نے محفوظ رکھا۔ یعنی سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ تھوڑی ہی فاصلے پر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے، ابابل پرندے کنکریاں برسا رہے ہیں، اور بڑی طاقتور قوم اور جماعت کو اللہ لمحوں میں ہلاک و برباد کر رہا ہے، لیکن وہیں تھوڑے فاصلے پر مکہ مکمل محفوظ ہے، مکہ والے محفوظ ہیں، قریش محفوظ ہیں، تمام خاندان والے محفوظ ہیں۔ اللہ نے کس طرح سے تجھے امن، بد امنی کی حالت میں امن دیا، محفوظ رکھا، سلامت رکھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تجھے تجارتی لائن میں، تجارتی راستے میں، تجارتی شہروں میں تجھے کس طرح سے روزی رزق کی برکتیں عطا فرمائی، جبکہ تمہارا گاؤں، تمہاری بستی، تمہارا شہر جہاں نہ کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، نہ کھیتی اور زراعت کا کوئی معاملہ ہے، ایسے حالات میں دنیا کے مختلف جگہوں سے انواع و اقسام کی چیزیں بغیر کسی تردد اور پریشانی کی اللہ رب العالمین تمہارے شہر میں پہنچا کر کے تجھے عطا کر کے تیری بھوک کو مٹاتا ہے، تجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ چاہیے کہ اس اللہ کا تم شکر ادا کرو، اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، یہی تمہارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا سفر میں ہو یا دنیا میں کسی بھی جگہ ہو، میرے بھائیو بزرگوں، دو نعمتیں بہت بڑی نعمت ہے، دو نعمتیں بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک نعمت ہے کہ بھوک اور پیاس، روزی رزق آسانی اور حلال حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی کو جہاں بھی رہے اس کو امن سکون سلامتی ملے، امن سکون سلامتی کے ساتھ وہ زندگی گزارے، امن سکون سلامتی اس کو حاصل ہو، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جس آدمی کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائے یقیناً وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی بہت اچھا گھر مکان محل میں رہتا ہے، بنا لیا ہے، لیکن اگر اس گھر میں ڈر ہے، سکون نہیں، خوف
खौफ है, अमन नहीं है, तो दरो दीवार से, चीज़ों से उसको कोई चीज़ हासिल नहीं। लिहाजा अगर घर झोपड़ी नुमा है लेकिन अगर उसमें अमन है, सुकून है, बेखौफी की कैफियत है, तो यकीनन वो महल से भी ज़्यादा उस इंसान के लिए अच्छा है। इसी तरीके से मेरे भाई बुजुर्गों, अगर सफ़र है और वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें नामुयस्सर हो, या एक आदमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और उम्दा घर में रहता है, महल में रहता है, लेकिन उसके लिए खाने पीने की चीज़ें हासिल ना हो और उससे वो आदमी परेशान हो, तो फिर वो घर उसके लिए कोई अच्छा नहीं और घर उसके लिए कोई सुकून का ज़रिया नहीं। लिहाजा ये दो नेमतें जिस आदमी को हासिल हो जाए कि जिसको वक्त पर हलाल रोज़ी मिल जाए, पेट भर खाना नसीब हो जाए, अल्लाह खिला दे, तो बहुत बड़ा खुश नसीब है। इसी तरह जहाँ भी दुनिया में रहे अगर उसको अमन, सुकून, सलामती मिल जाए तो उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और ये दोनों चीज़ें याद रखिए, किसी चीज़ से हासिल नहीं होती है और किसी के कमाल से हासिल नहीं, बल्कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की अनायात की बुनियाद पर हासिल होती हैं। लिहाजा हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जब खाना मिल जाए, जब अमन और सुकून मिल जाए, अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। ज़ुबानी नहीं बल्कि अमली शुक्र होनी चाहिए। अमल के एतबार से अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करनी चाहिए। इसलिए कभी कभी अल्लाह जब आजमाता है तो इन दोनों चीज़ों से आजमाता है। कुरान करीम उठा करके देखिए, अल्लाह खुद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल, हम तुझे कभी आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, बहुत सारी चीज़ों से डरा करके, खौफ दिला कर, दहशत दिला करके, इसके साथ साथ भूख से भी हम तुमको आजमाएंगे। वो आजमाइश बड़ी अजीब व गरीब होती है। कभी आदमी को अगर भूख की कैफियत हो जाए और खाना पानी नहीं मिले तो कभी वो हराम लुक़मे की तरफ बढ़ जाता है, हराम चीज़ें खा लेता है। भूख को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश समझी जाती है। लिहाजा ऐसे मौके पर साबित कदमी और वक्त पर हलाल खाना, हलाल रोज़ी का मिल जाना, ये एक बड़ी खुश नसीबी की बात है और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह से जब डर, दहशत, खौफ, चाहे वो बीमारी की शक्ल में हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो, किसी इंसान की शक्ल में हो, आंधी तूफान की शक्ल में हो, हवादिसात व ज़लज़ले की शक्ल में हो, मौत और खौफ और बीमारियों की शक्ल में हो, अगर आदमी डरा हुआ हमेशा रहे तो उसके सारी ज़िंदगी की खुशियाँ मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है। लिहाजा आजमाइश की शक्लों में एक शक्ल ये भी है। इसलिए अल्लाह ने यहाँ दो चीज़ों को खास कर जिक्र करके बतलाया। जब तुमको मेरी तरफ से ये दो नेमतें हासिल हो जाए, यानी भूख को मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए तुझे अगर रोज़ी रिस्क तुझे हासिल हो जाए और बग़ैर किसी परेशानी को थोड़ी सी मेहनत पर हासिल हो जाए, तो यकीनन ये सब तेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है। लिहाजा हर हाल में आदमी को शुक्र अदा करना चाहिए। आज अफसोस है हम खाने पीने की चीज़ों को किस कदर बेहुरमती करते हैं, हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते हैं। हाँ, ये कोई नहीं समझे कि हम खाना खा करके दुआ पढ़ लिया, अल्लाह का शुक्र अदा हो गया। नहीं, शुक्र का मतलब ये है उस रोज़ी रिस्क का हक अदा कीजिए। अल्लाह ने अगर खाने पीने की नेमतें दी है, उससे जो ताकत हासिल हुई, उससे जो क़ुव्वत हासिल हुई, उसको अल्लाह की इबादत और अल्लाह के शुक्र में लगाइए, अल्लाह की इताअत व फर्माबरदारी में लगाइए। ये है अल्लाह का शुक्र अदा करने का मतलब। इसीलिए जब भी कभी इस तरह के हालात हो जाएं तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। आज पूरी दुनिया भूख मिटाने के लिए न हलाल समझ रही है, न वो हराम को ख्याल, बल्कि मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस पेट को भरने के लिए, रोज़ी रिस्क को हासिल करने के लिए सारी चीज़ों को बालाए ताक रख करके इंसान के सामने बस एक ही मकसद है, आ जाना दौलत, आ जाना दौलत, पक जाना खाना, खा लेना खाना, और हम सिकम शेर हो करके बिल्कुल
بالکل پیٹ بھر لے، چاہے وہ حلال کی شکل میں ہو یا حرام کی شکل میں ہو یا مشتبہات کی شکل میں ہو یا کسی بھی نوعیت کی ہو، کہاں ہو کیسے ہو، آدمی آج اس چکر میں اپنی ساری زندگی کھپانے میں لگا رکھے ہیں۔ اسی طرح سے آج دیکھ لیجئے ہر طرف بد امنی کا ماحول ہے، ہر طرف بد امنی کی کیفیت ہے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، گھر ہو یا باہر ہو یا اپنی کمپنی یا فیکٹری ہو یا دکان یا آفس ہو یا مسجد و مدرسہ ہو یا کہاں بھی ہو، اس وقت کے حالات پوری دنیا کی ایسی ہے کہ ہر ایک آدمی کے اندر میں خوف ہے، ایک دہشت ہے، کھانے میں بھی ڈر ہے، دوا علاج میں بھی ڈر ہے، ہاسپٹل جہاں آدمی صحت مند ہوتا ہے وہاں جانے آنے میں بھی اس سے خوف اور ڈر ہے۔ اسی طرح سے آج ایک دوسرے انسان سے ملنے جلنے میں بھی ڈر اور خوف ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے پل پل گھڑی گھڑی میں انسان کے ساتھ خوف اور دہشت کی کیفیت ہے۔ لہذا ایسے حالات جب پیدا ہو جائے تو بس ایک ہی راستہ ہے امن اور سکون حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی سنتوں کی پیروی، اللہ سے دوستی، اللہ کی قربت، اللہ کا ذکر۔ لہذا جب ایسا کر لیں گے تو حدیث پاک کا وہ مفہوم جس کو پیارے آقا نے یوں فرمایا، جب تم دنیا کی چیزوں سے ڈرنے لگو گے تو اللہ پھر تم کو ہر چیز سے ڈرا دے گا، جب تم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو گے تو دنیا کی ہر چیز سے تم ڈرنے لگو گے، اور اگر تم صرف اور صرف اللہ سے ڈرو گے، اسی سے ساری زندگی وابستہ کر رکھو گے، تو پھر اللہ رب العالمین تجھے امن سکون سلامتی ہر چیز میں دکھائے گا، ہر چیز سے تجھے حاصل کر دے گا، اور پھر پوری دنیا تم سے بالکل امن اور سکون کے ساتھ تیرے ساتھ معاملہ پیش کرے گی۔ لہذا اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ لہذا یہ دو نعمتیں بہت خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، ایک ہے کہ بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے حلال روزی کا مل جانا اور امن و سکون سلامتی کا حاصل ہو جانا، چاہے وہ گھر میں ہو یا سفر میں ہو یا تجارتی حالات میں ہو یا کہیں بھی ہو، امن سکون کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ نعمت صرف اور صرف میرے بھائیو بزرگوں اللہ کی جانب سے حاصل ہوتی ہے اور کسی کے جانب سے نہیں۔ اس لیے ایمان رکھیے، اللہ پر یقین رکھیے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیجیے۔ خلاصہ اس صورت پاک میں کہ اللہ رب العالمین جب اپنے نام کی نسبت یا اپنے گھر کی نسبت یا اپنے کسی اہم چیز کی نسبت سے اگر تم کو عزت و شرف دنیا میں دے دے تو پھر تم کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی اللہ پر ایمان لانا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ حالات اور موسم سے جو فائدہ اٹھاتا ہے، یہ حالات اور موسم بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے حالات اور ماحول اور موسم کے تقاضوں سے ہمارے لیے کتنا نفع بخش بنایا ہے، اس پر ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسے ہی زندگی خوشگوار گزارنی چاہیے۔ تیسری بات جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے کہ اللہ ہم سب کو آزمائش و امتحان اور خصوصاً روزی رزق کے معاملے میں آزمائش و امتحان سے بچا لے، ورنہ یہ اگر کہیں غلط چیزوں میں حاصل ہوتی ہے اور غلط چیزوں کی لت لگ جائے تو پھر پورے کے پورے نسل تباہ و برباد اور بے دین ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے روزی اللہ سے مانگیے، حلال مانگیے، مل جائے، بھوک مٹ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور سب سے آخری بات جو ہے میرے بھائیو بزرگوں، اس ماحول میں جب بے خوفی کی کیفیت پوری دنیا اور زندگی میں ہر ایک انسان کے ساتھ، تو اللہ کی پناہ حاصل کیجئے، اللہ کی پناہ اور قربت حاصل کیجئے۔ وہی امن دینے والا، وہی سکون دینے والا، وہی ہم سب کو مصیبت اور خوف سے بچانے والا، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورۃ پاک کے بارے میں علماء کرام مفسرین و محدثین فرماتے ہیں بڑی بابرکت سورت ہے۔ آدمی جب کسی سے ڈرا ہوا ہو اور کسی کے ظلم سے اس کو بہت ہی ڈر اور خوف ہو، یا کسی بھی جگہ جانے آنے میں اس کے لیے کوئی خرابی اور نقصان ہو، تو کثرت سے اس سورۃ پاک کی تلاوت کرے۔
دوسری بات علماء کرام فرماتے ہیں جس آدمی کو ایک بیماری ایسی ہو جائے کہ کھانے کی طرف اس کو رغبت نہ ہو اور بھوک اس کو احساس نہ ہو اور اس کو کھانے کی طرف توجہ کی حالات نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کی صحت میں خرابی ہو، تو اس سورت پاک کو پڑھ کر کے کھانا پینا کرنا چاہیے۔ اللہ اس کی برکت سے اس کے اندر میں کھانے کی رغبت، کھانے کی اس کے اندر میں لذت، کھانے کی اس کے اندر فوائد اللہ پیدا فرما دے گا اور وہ کھانوں سے استفادہ یعنی فائدہ اٹھانے والا بن جائے گا اور پھر بہت ہی رغبت و شوق سے کھائے گا۔ لہذا اس سورت پاک کو برابر پڑھنا چاہیے۔ بعض اکابر علماء کرام فرماتے ہیں ہر دن پڑھنا چاہیے کم سے کم 100 مرتبہ، اس سے اللہ کی طرف سے امن سکون سلامتی ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان و آزمائش سے آدمی بچ کر کے امن کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہے۔ چھوٹی صورت ہے، ضرور یاد کیجئے، بچوں کو پڑھائیے اور ہر ایک آدمی اس کی تلاوت کرے۔ دکان جاتے جاتے پڑھ لیجئے، آفس جاتے جاتے پڑھ لیجئے، گاڑی پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجئے، گھر کے صوفے اور میز پر بیٹھ کر کے پڑھ لیجئے۔ آج ہمارا اور آپ کا وقت بہت سارے ایسے لغویات فضول بیکاروں میں گزر جاتے ہیں، لہذا ایسے موقع پر اور ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھائیے۔ قرآن ہم سب کے لیے فائدہ، نفع اور بہت ہی نجات کے لیے اللہ نے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ نے اتارا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔